ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ سال کا آخری مہینہ یعنی ذی الحجہ قریب الختم ہے، اور اگلے 3-4 روز میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام کا آغاز ہو جائے گا، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ یعنی یکم محرم الحرام کو عالم اسلام کی ایک انتہائی عظیم المرتبت شخصیت، بڑی جلیل القدر ہستی کی شہادت کا المناک اور دردناک حادثہ پیش آیا تھا۔ اس سے میری مراد خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، حضور کے چہیتے صحابی، حضور کے سسر محترم یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت عمر پر اٹیک اور حملہ تو 3-4 روز پہلے ہوا تھا، 26 ذی الحجہ یا 27 ذی الحجہ کو، لیکن 3 دن بستر مرگ پر رہنے کے بعد بالآخر یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا تھا۔ آنے والی تاریخ کی مناسبت سے ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت کے چند گوشے سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ علماء دیوبند کے اندر ایک بڑی نامی گرامی ہستی گزری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی باوقار، با تمکنت شخصیت سے نوازا تھا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کی پکچر اور تصویر دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے دراز زلفیں ہیں، سر پر ٹوپی نہیں ہے اور بڑا جلالی چہرہ ہے۔ وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں بڑا عجیب و غریب جملہ کہا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے حضرت عمر مراد رسول ہے اور تمام صحابہ مرید رسول ہے۔ مرید مینس چاہنے والا، جو خود دین اسلام کو اپنے گلے سے لگا کر حضور کے دامن سے جا کر وابستہ ہوا ہو، جڑا ہو۔ حضرت عمر کا وہ معاملہ نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم مراد رسول ہے، یعنی حضور نے خود حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے تمام صحابہ مرید رسول ہے اور حضرت عمر مراد رسول ہے۔ اب کس طرح حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ سے حضور نے مانگ کر لیا، تو یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے۔ اب جو پچھلی رات گزری ہے جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی ایک مرتبہ حضور نے شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شام ہوتی ہے اس میں دعا فرمائی، کیا؟ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، پروردگار ان دونوں شخصیتوں میں سے جو شخصیت تیری نظر کے اندر زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، ان دونوں میں سے تو کسی ایک کو دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر اس کے ذریعے سے اپنے دین کو شوکت اور قوت نصیب فرما۔ وہ کون 2 ہستیاں ہیں؟ بعمر ابن الخطاب، ایک تو عمر ابن خطاب کے ذریعے، او بھی ابی جہل ابن ہشام، یا پھر ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے۔ وہ تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اس کی قسمت میں ہدایت تھی ہی نہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی جھولی میں ڈالا تھا۔ اب ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے نا، وہ بڑا دلچسپ۔ حضرت عمر اسلام قبول کرے اس سے پہلے 39 افراد جینٹس اور 11 خواتین آلریڈی اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن یہ مٹھی بھر تعداد تھی۔ ان کی غیرت جوش میں آئی اور ننگی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ معاذ اللہ جو ہے حضور کا کام تمام کرنے کے ناپاک ارادے سے نکل پڑے۔ ابھی بس راستہ گلی کراس کی تو گلی اور نکڑ کے ٹرن پر ان کو نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ نعیم بن عبداللہ نامی شخص سے ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رسی تھامی اور نکل پکڑ کر کہا کہ کیا بات ہے عمر، تیور بدلے بدلے لگ رہا ہے، سب خیریت تو ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ محمد نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے، اور اس دین کے اعلان ہوتے ہی ہمارے پورے مکے کے اندر اس نے ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ریلیٹیوز کے اندر، اعزا اقارب کے اندر پھوٹ ڈال دی ہے اور نفرت کا بیج بو دیا ہے۔ ہم کب تک کہ اس کو سہاریں گے اور برداشت کریں گے؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو جو دین اسلام کا مرکز ہے، بنیادی نقطہ ہے، کیوں نہ اس کو سرے سے ختم کر دیا جائے؟ تو کہا کہ اچھا، محمد کو ختم کرنے اور قتل کرنے کے ارادے سے تم نکل گئے؟ تو اس کے بعد نعیم بن عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ تم نے اپنا کام پورا کر لیا، اپنے مقصد میں تم کامیاب ہو گئے کہ معاذ اللہ تم نے محمد کو قتل کر دیا۔ تو جو محمد کے ننیالی اور ددیالی رشتہ دار ہیں، بنو زہرہ والے، تو کیا وہ تم سے انتقام لیے بغیر رہ سکیں گے؟ یعنی فوراً تم سے انتقام لے لیا جائے گا اور تمہاری بھی گردن ماری جائے گی؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ فوراً نعیم بن عبداللہ پر زبانی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ تم بھی برگشتہ ہو گئے ہو، تم بھی محمد کے جھنڈے تلے جا کر کھڑے ہو گئے ہو۔ کہا کہ یار میری بات چھوڑو، ایک نئی نیوز، ایک تازہ اپڈیٹ تم کو بتاؤں۔ تم جا رہے ہو کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے، ان سے پہلے ذرا اپنے
گھرانے کی تو خبر لو۔ کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ تمہاری سگی بہن فاطمہ، یہ ہمارے حضور کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ نہیں ہے، حضرت عمر کی سگی بہن تھی فاطمہ بنت خطاب۔ تو تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید خود دین اسلام قبول کر چکے ہیں، اور تم جا رہے ہو محمد کو قتل کرنے، معاذ اللہ۔ اب تو حضرت عمر کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، اور گھوڑے کا رخ انہوں نے موڑا اور سیدھا اپنے بہن کے گھر کا رخ کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ گھوڑے سے اترے تو وہاں پر 3 افراد گھر پر موجود تھے، سعید ابن زید بہنوئی، فاطمہ بنت خطاب حقیقی بہن، اور تیسری شخصیت تھی حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے چہیتے صحابی ہے، بڑے ظلم و ستم برداشت کیے کفار مکہ کے حضرت خباب نے۔ حضرت خباب جو ہے نا، پردے کی آیت اور احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو قرآن مجید سکھانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ 3 شخصیات موجود تھی۔ جب ان کو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو حضرت خباب نے دروازے کی دراز میں سے جھانک کر دیکھا تو ان کے تو پسینے چھوٹ گئے کہ عمر ابن خطاب آ رہے۔ تو وہ فوراً جو ہے نا گھر کے کونے میں جا کر چھپ گئے اور ایک کپڑا اپنے اوپر ڈال لیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ عمر ابن خطاب۔ دروازہ کھولا جائے، دروازہ کھولا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ کہ کس چیز کی آواز تھی جو میں گنگنانے کی آواز باہر سن رہا تھا؟ کہا کہ نہیں، کچھ تو ہم آپس میں بتیا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں، کچھ تو چور ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اعلان کیے جانے والے نئے دین کو اپنے گلے سے لگا لیا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت سعید ابن زید جو بہنوئی تھے انہوں نے جواب دیا، عمر ایک بات بتاؤ، اگر وہ دین جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، گلے سے لگایا ہے، اگر وہ تمہارے دین سے بہتر ہے، اگر اس کے اندر خیر ہے، تو پھر ہم کو اس کے قبول کرنے میں جھجک کیوں کرنا چاہیے؟ بس یہ سننا تھا کہ انہوں نے اتنا زور سے پوش کیا حضرت سعید ابن زید کو، اپنے بہنوئی کو، کہ وہ نیچے زمین پر گر پڑے اور قریب تھا کہ گلا دبوچ کر ان کی جان لے لے۔ تو بیچ بچاؤ کرنے کے لیے بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب آئی، ان کو بیچ میں آتا دیکھ کر ان کو بھی اتنے زور سے چاٹا مارا کہ ان کے چہرے پر خون اتر آیا۔ بہن کے چہرے پر بہتے خون اور لہو کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم کا غصہ تھوڑا تھما، جذبات کا طوفان تھوڑا ساکن ہوا۔ اچھا بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے سورہ طٰہٰ ابھی نئی نازل ہوئی تھی، تو جس پارچے کے اوپر، جس صحیفے کے اوپر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، فاطمہ بنت خطاب نے الماری سے نکال کر پیش کر دی۔ یہ ہم اس کو سیکھنا سکھانا کر رہے تھے، یہ ابھی محمد الرسول اللہ کے اوپر تازہ آیت نازل ہوئی ہے، خدائی احکامات۔ کہا کہ ذرا مجھے تھماؤ۔ کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، اس کو چھونے کے لیے باغسل ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اہتمام فرمایا اور باوضو ہو کر اس صحیفے کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور شروع کیا پڑھنا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع علي انك بالوادي المقدس طوى۔ یہاں آ کر رکے۔ اب اگلی جو آیت ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب جو آیت ہے وہ پڑھتے جا رہے تھے، زبان سے بظاہر آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، لیکن دل سے کفر و شرک کی نجاست اور گندگی دھلتے جا رہی تھی۔ بس اس آیت پر پہنچے، کہنے لگے کتنا عمدہ، کتنا محترم کلام ہے، کہاں ہے محمد؟ تو حضرت خباب جو ابھی تک پردے کے پیچھے اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، چھلانگ لگا کر حضرت فاروق اعظم کے سامنے آ گئے۔ کہا کہ مبارک ہو، کس چیز کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ کہا ابھی شب جمعہ جو گزشتہ رات گزری ہے، میں نے حضور کی زبان مقدس سے تمہارے حق میں دعا مانگتے ہوئے حضور کو سنا تھا۔ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما کر تمہاری جھولی کے اندر اپنی ہدایت کو ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا حضور کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ چلو، صفا پہاڑی کے دامن میں دار ارقم واقع ہے، وہاں پر حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سعید ابن زید، خباب ابن ارت اور حضرت عمر ابن خطاب تینوں ہستیاں گھر سے نکل کر چلنے لگی اور دار ارقم کا رخ کیا۔ حضرت حمزہ نے بھی حضرت عمر سے 3 دن پہلے اسلام قبول کیا تھا، نو مسلم تھے، نئے نئے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ باہر آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو ایک صحابی نے دروازے کے درست سے اور کیر سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر ننگی تلوار ہاتھ میں تھامے اور چلے آ رہے ہیں۔ فوراً انہوں نے حضور کے کان میں جا کر کہا عمر آ رہا ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ تو سارے صحابہ سمٹ کر وہ ساری بات سننے لگے۔ حضرت حمزہ شیر خدا و شیر رسول، سید الشہداء کا لقب ہے، سارے شہیدوں کے سردار، شیر دل باپ کا شیر دل سپوت بیٹا تھا حضرت حمزہ۔ کہنے لگے عمر آ رہا ہے تو کیا ہوا؟ حضرت حمزہ نے للکار کر کہا
آنے دو، اگر کوئی بھلائی کی نیت ہے، خیر کا ارادہ ہے تو ٹھیک، اور اگر کسی ناپاک ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس وقت اسی ٹائم حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر دروازہ کھلا، فاروق اعظم انٹر ہوئے، اندر آ کر حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضور پر جب وحی کے نازل ہونے کی کیفیت بند ہو گئی تو حضور نے حضرت فاروق اعظم کا دامن اس طرح پکڑا اور سختی سے جھٹک کر کہنے لگے، عمر ابن خطاب، ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم دین اسلام کو اپنے سینے سے لگا لو؟ کیا تم بھی اسی طرح ذلت اور خواری کا ویٹ اور انتظار کر رہے ہو جس طرح ولید ابن مغیرہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اسی مبارک مقصد کو لے کر تو آپ کی پاکیزہ بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بس حضور کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور حضور کے مقدس ہاتھوں پر ہاتھ دے کر فوراً اسلام قبول کرتے ہوئے کلمات شہادت کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، تہ دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یا رسول اللہ، آپ اس کے سچے بندے اور حقیقی رسول ہیں۔ اب ہسٹری رائٹر اور تاریخ نویسوں نے اس موقع پر لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا کلمات شہادت کا اقرار کرنا تھا، اسلام قبول کرنا تھا، کہ تمام موجود صحابہ نے اتنے زور سے کلمات تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، تو ان کے اللہ اکبر کی صداؤں سے پوری مکے کی وادی گونج اٹھی، اور جو مشرکین مکہ کعبے کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے کانوں تک بھی یہاں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، غیر معمولی واقعہ، فاروق اعظم اسلام قبول کر چکا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بڑی دلچسپ، وہ فرماتے ہیں کہ جیسی حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، اتانی جبرائیل، حضور کی خدمت میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، تو صرف حضرت عمر کے قبول اسلام کا جشن اس روئے زمین پر نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جشن کا ماحول اور آسمان کے فرشتوں میں بھی جشن کا ماحول تھا۔ چند لمحات گزرے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرا، بلکہ اس سے بھی قلیل عرصہ گزرا، حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہم راہ حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم تو حق کے راہ کے مسافر ہیں۔ تو کہا، یا رسول اللہ، جب ہم حق کی مشعل اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں تو خدا کی بندگی اس طرح چھپ چھپا کر کیوں، کھلم کھلا کیوں نہ کی جائے؟ چلیے یا رسول اللہ۔ حضور کو تو اسی مقدس لمحے کا انتظار تھا۔ حضور نے 2 صفیں بنائی، 20 کو ایک الگ صف کے اندر ڈیوائیڈ کیا اور 20 افراد کو ایک الگ صف کے اندر کھڑا کیا۔ ایک صف کو لیڈ کر رہے تھے شیر خدا و شیر رسول حضرت حمزہ، اور دوسری صف کی قیادت کرنے والے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور ان سب کی قیادت کرتے ہوئے اب کعبۃ اللہ شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے ارد گرد کفار مکہ، کفار قریش، گرو گھنٹال، سارے چودھری اپنے میٹنگ جمائے بیٹھے۔ کسی کی مجال ہے کہ حضرت حمزہ کے ہوتے ہوئے اور فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے لب کشائی کی جسارت کر سکے؟ نہیں، گئے وہاں پر نعرہ تکبیر بلند کیا اور جو کچھ کرنا تھا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے دل کے بڑے قریب ہے، یہ حضور کے نالین مقدس اپنے سینے سے لگا کر رکھنے والی شخصیت ہے۔ دوسرا، حضور کی مسواک مبارک ان کی جیب میں رہتی تھی۔ تیسرا، حضور کا تکیہ مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بغل میں رہا کرتا تھا۔ تو مجھے بے پناہ لگا ابن مسعود کی شخصیت سے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا، ہمارا جگرہ ہی نہیں تھا اور ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کعبۃ اللہ کے قریب جا کر کھلم کھلا کھلے بندوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ نہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام قبول کیا تو یہ وہ مومنٹ اور موقع تھا کہ ہم کھلم کھلا گئے اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا اور کعبۃ اللہ کے سائے میں ہم نے خدا کی بندگی کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے، لقد کان اسلامہ فتحا، حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ بڑا غیر معمولی واقعہ۔ ایسا سمجھو کہ ان کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ ہجرتہ نصرا، اور جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ان کا ہجرت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نصرت اور مدد تھی۔ اور آگے فرمایا کرتے تھے، وہ خلافتہ رحمت، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں خلافت کی کمان تھمائی، ان کا دور خلافت آیا، تو ایسا سمجھو کہ ان کا دور خلافت تو مسلمانوں کے لیے سراپا رحمت ثابت ہوا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا اگر کوئی شخص ہے پوری ہسٹری کے اندر، خطاب کا بیٹا عمر۔ اس موقع پر قبول اسلام کے بعد پھر حضور نے حضرت فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس وقت دعا فرمائی تھی کہ پروردگار، دین اسلام کی جو کچھ بھی نفرت، کدورت اور میل کچیل عمر ابن خطاب کے دل میں ہے تو اس کو کھرچ کر پھینک دے، وَأَيِّدْ لَهُ ایمانًا، اور اس نفرت کے بدلے اس کے سینے کو ایمان کے روشنی سے لبریز فرما دے۔ نگاہ نبوت میں حضور کی پاکیزہ بارگاہ میں حضرت عمر ابن خطاب کا کیا مقام تھا، ان کی جلالت شان کا اندازہ۔ مسلمانوں، تمہارا بھی عقیدہ ہے
ہونا چاہیے ڈنکے کی چوٹ ہر مسلمان کا لوہا لاٹ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور خاتم النبیین، سلسلہ نبوت کو ہمارے حضور پر آ کر کیا کر دیا گیا؟ سیل کر دیا گیا۔ حضور نے صاف طور سے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی اور رسول آنے والا ہوتا تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور نے اپنی زبان مقدس سے اس بات کی گواہی دی، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی، اگر کوئی نبوت کا تاج کسی کے سر پر سجایا جاتا تو وہ خطاب کے بیٹے عمر کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے شکیل ابن حنیف ملعون اپنے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے، ایک نمبر کا مکار، قابل گردن زدنی، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو پڑے گاؤں کے اندر پڑا نہ ہوتا اور اس طرح بلند بانگ دعوے نہ کرتا۔ پچھلی صدی کے اندر سر ابھارنے والا ملعون خبیث، اللہ کی کروڑ کروڑ لعنتیں ہو مرزا غلام احمد قادیانی پر کہ اس کے آج بھی ہندوستان، پاکستان اور لندن ان کا مرکز ہے کہ اس کے ماننے والے ہیں جو اس کو نبی مانتے ہیں۔ آج 2026 کی بات، اگر کسی مسلمان کے دل میں رتی برابر بھی یہ شائبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پاسبل ہے کہ جب اتنی گمراہی پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہادی تو بھیجنا چاہیے کہ جو مسلمانوں کو لیڈ کرے، نہیں، حضور سے بڑا ہادی اور رہبر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بک کے طور پر آپ کو کلام مقدس سے نوازا، اس کلام مقدس اور حضور کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی تیار کی ہوئی جماعت صحابہ کو فالو کرو تو تم کو کوئی بھی دنیا کا فتنہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم کسی نئے نبی کا انتظار کرو گے اور اس کی نبوت کو ایکسیپٹ کرو گے، آج ہی تمہارے جہنمی ہونے پر مہر لگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر ابن خطاب نبی بنائے جاتے۔ اسی طرح حضور نے حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے یہ بھی فرمایا، پہلے تو حضور نے فرمایا ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، دنیا کے اندر جو بھی نبی اور پیغمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 وزیر مقرر کیا اس دنیا کے اندر اور اس کے 2 وزیر مقرر کیا آسمان کے فرشتوں کے اندر۔ اما وزیر آیا من اہل السماء، حضور نے فرمایا میرے آسمانی وزیر میں تم کو بتاؤں کون ہے؟ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، یہ 2 آسمانی وزیر ہیں۔ یا رسول اللہ، تو دنیا کے اندر آپ کے ساتھیوں میں آپ کا وزیر کون مقرر کیا گیا؟ حضور نے فرمایا فابو بکر و عمر، پہلے وزیر تو ہے ابو بکر صدیق اور دوسرے ہے عمر ابن خطاب۔ ایک بات یہ بھی تو سنو نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کلیم اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ سارے نبیوں میں حضرت موسیٰ کو یہ امتیاز، وشیشتا اور اسپیشلٹی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، کلیم اللہ۔ تو نبی کے علاوہ کوئی غیر امتی، غیر نبی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ اس کے باوجود بھی حضور کی گواہی کے مطابق حضور نے فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، بنی اسرائیل میں کچھ ایسے مردان قلندر گزرے ہیں کہ وہ نبی اور پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب بندوں کی فہرست میں وہ شامل ہو چکے تھے کہ نبی نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کلام فرمایا کرتے تھے۔ کتنی غیر معمولی ہستیاں ہوں گی، وہ نبی نہیں تھے غیر نبی ہونے کے باوجود۔ یا رسول اللہ، اپنی امت میں بھی کوئی ایسا ہے کیا کہ جو نبی نہ ہو؟ تو امت محمدیہ میں کسی ایک فرد کو تو یہ اعزاز نصیب ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اب تو نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، اگر ہوتا تو حضور نے آگے فرمایا فَإِن يَكُن مِّنْهُم مِّنْ أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا کہ جو نبی نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ابن خطاب۔ حضور نے یہاں پر حضرت ابو بکر کا بھی نام نہیں لیا، اپنے داماد محترم حضرت عثمان اور حضرت علی کا بھی نام نہیں لیا۔ مکے کے اندر جو گنے چنے لوگ تھے نا، پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کو زمانہ جاہلیت اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کا دور نہیں تھا، تعلیم کا اور علم حاصل کرنے اور علم دیے جانے کا دور نہیں تھا، سب جہالت کے گھپ اندھیرے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ لیکن کچھ ہستیاں وہاں پر ایسی تھی کہ جنہوں نے پراپر علم حاصل کیا تھا، جو پڑھنا لکھنا بوجھنا جانتے تھے۔ انہی چند اشخاص کے اندر، چند لوگوں کے اندر ایک حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے، اور جب دامن اسلام سے آ کر جڑ گئے تو پھر ان کے علم کا کیا عالم تھا۔ تو حضرت ابو بکر کی گواہی سن لیجئے، یہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے کہ میں کسی تابعی کا قول نقل کر رہا ہوں، یہ ان سے بھی آگے کی شخصیت اور ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کی گواہی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے لو وزن علم عمر فی کفۃ، اگر حضرت فاروق اعظم
عمر ابن خطاب کا پورا علم نچوڑ کر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کا علم سمیٹ کر دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، لا رجح علمہ بہم، تو حضرت فاروق اعظم کا علم والا پلڑا تمام لوگوں کے علم والے پلڑے پر بھاری پڑ جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور نے خواب دیکھا اور اس مقدس خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ میری بارگاہ کے اندر ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ حضور نے خواب کے اندر وہ پیالے سے دودھ نوش فرمانا شروع کیا، پیتے 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 تو حضور فرماتے میری طبیعت بالکل سیر ہو گئی اور میں نے اس قدر لبالب وہ دودھ پیا کہ اس کی تری کے اور سیرابی کے آثار مجھے اپنے ناخنوں تک کے اندر نظر آئے۔ کتنا سیر ہو کر پیا، اب جو بچا کھچا دودھ تھا اب وہ کتنی مقدار میں باقی تھا، تو میں نے بچا ہوا پیالہ کسی اور کے نہیں عمر ابن خطاب کے حوالے کیا۔ یہ خواب حضور نے بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی؟ حضور نے فرمایا علم، کہ جو بچا کھچا وہ دودھ تھا وہ دودھ نہیں بلکہ علم، اللہ تعالیٰ حضور کے علوم نبوت میں سے بھاری ماترا میں اور وافر مقدار میں علم کا حصہ عمر ابن خطاب کو نصیب فرمائیں گے۔ اور حضرت ابوبکر کی گواہی تو ابھی آپ سن چکے، ان کی جلالت شان، بڑے جلالی صحابی تھے حضرت عمر، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ نبیوں کے اندر سب سے زیادہ جلالی شخصیت حضرت موسیٰ کی، وہ قبطی کو ایک تھپڑ مارا تھا، ایک بکا مارا تھا، ٹینٹا فش ہو گیا تھا۔ 20ویں پارے کے اندر یہ ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک مکہ اس کو مارا سبق سکھانے کے لیے تو بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا، انا للہ ہو گیا اس کا۔ تو سب سے زیادہ جلالی شخصیت کون تھی نبیوں کے اندر؟ حضرت موسیٰ۔ اور حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ جلالت شان کے اگر کوئی مالک تھے تو سب سے زیادہ جلالی صحابی کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم۔ ان کی جلالت شان کی تو حضور نے خود گواہی دی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضور اپنے پاکیزہ حجرے اور کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ خواتین حضور سے علم دین حاصل کرنے کے لیے، مسئلے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے حضور کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر موجود تھی، وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور حضور سے بے تکلفی میں ذرا اونچی آواز سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ یہ سلسلہ جاری تھا، دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ عمر ابن خطاب آپ کا خادم حاضر خدمت ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جیسے حضرت عمر کا نام خواتین نے سنا فبادرن بالحجاب، اور وہ ڈر کے مارے ایک اوٹ کے اندر اور حجاب میں جا کر چھپ گئی، چیڑی چپ اندھیرا گھپ۔ حضرت عمر اندر تشریف لائے تو حضور کے چہرے پر مسکان کی کرنیں بکھری ہوئی تھی، حضور مسکرا رہے تھے۔ تو حضور کے چہرے مبارک پر نظر پڑتے ہی حضرت عمر نے حضور کو دعا دی اور کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس پاکیزہ منور اور روشن مکھڑے کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو حضور نے فرمایا عمر مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ یہ خواتین ابھی تک میری بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو بڑی اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی، لیکن تم کیا آیا اور تمہاری آواز انہوں نے کیا سنی تو ڈر کے مارے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ایک اوٹ کے اندر جا کر چھپ گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اب اس اوٹ کی طرف، پردے کے پیچھے چھپی خواتین کی طرف مخاطب ہو کر کہا یا عدوات انفسہن، او عقل کی دشمنوں، تم مجھ سے خوف کھا رہی ہو؟ تم کو زیادہ لحاظ تو رسول اللہ کا کرنا چاہیے، تم اتنے فرینکلی اونچی آواز کے اندر حضور سے بات چیت کر رہی ہو اور میں آیا تو میرا اتنا مروت اور اتنا لحاظ کہ تم پردے کے پیچھے چھپ گئی، تو میرے سے زیادہ تو حضور اس چیز کے کیا ہے حقدار ہے۔ تو اب اندر سے آواز آئی انت اغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواتین کہنے لگی جہاں تک کہ حضور کا معاملہ ہے نا تو حضور تو ہمارے باپ سے بھی بڑھ کر شفیق اور مہربان ہے ہمارے حق میں، تو حضور سے ہم بیٹیاں ہونے کی ناطے اس طرح بے تکلفی کے ساتھ میں باتیں کر رہی تھی، تمہارا معاملہ تمہارے آگے تو کوئی نہ ٹک سکے، جیسے ہم نے تمہاری آواز سنی جو ہے وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ اگلا جملہ جو حضور کی زبان مقدس سے نکلا اور صادر ہوا وہ یہ تھا، حضور نے فرمایا ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجی کا، اور اس سے پہلے حضور نے تاکیداً خدا پاک کی قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے عمر ابن خطاب اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، اگر تم ایک راستے سے گزر رہے ہو اور اسی راستے سے شیطان بھی آ رہا ہو تو خدا پاک کی قسم جس راستے سے شیطان تمہیں آتا دیکھتا ہے تو تمہاری ہیبت اور جلالت شان کی وجہ سے شیطان بھی اپنا راستہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تم کو دیکھ کر شیطان کی بھی چڈی گلی ہو جاتی ہے، اس راستے سے شیطان تم کو آتا دیکھتا ہے، شیطان بھی اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ تو جب شیطان کے اوپر حضرت عمر کی اتنی ہیبت ہے تو دنیا والوں کا تو کیا عالم ہوگا۔ تو حضرات خواتین جو پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئی ان کے تو پسینے چھوٹ گئے ہوگے، اور آپ کی بہادری اور شجاعت، جواں مردی، دلیری اور بے جگری کا ایک بڑا نمونہ اس وقت سامنے آیا جب اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو
तमाम सहाबा को मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जाने का हुक्मनामा जारी फरमाया। तो सहाबा कराम कोई अकेला दुकेला 3 सहाबा, तो कोई मुँह अंधेरे, कोई सुबह सवेरे हिजरत फरमाया करते थे जैसे जिसको कंफर्टेबल लगता। तो ये शेर दिल माँ का शेर दिल बेटा इकलौता था उमर इब्न ख़त्ताब। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमान संभाली, तरकश के अंदर तीर डाले, अपनी न्याम से तलवार निकाली और तरकश तीर और हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुए और डंके की चोट व बांगे दोहल अपना ऊँट या घोड़ा वहाँ पर आकर रोका। काबतुल्लाह के पूरे 7 चक्कर लगाए हज़रत फ़ारूक आज़म ने। कुफ़ारे मक्का वहाँ पर बैठे हुए मकाम इब्राहिम पर आकर 2 रकात नमाज अदा फरमाई। कितनी बेजिगरी का मामला है। और उस मौके पर जो कुफ़ारे मक्का वहाँ पर बैठे हुए थे, उनकी मीटिंग और महफिल सजी हुई थी, उनको मुखातब करके कहने लगे, शाहतिल वजूह, अल्लाह ताला इन चेहरों को कभी सरसब्ज़ व शादाब नहीं होने देगा। ला यरगमल्लाहु इल्ला हाज़िहिल मआतिस, इन चेहरों को कभी भी अल्लाह ताला पनपने का मौका नहीं देगा। उनकी आंखों में आंखें डालकर और आगे उनको ललकारते हुए कहने लगे, वार्निंग देते हुए कहने लगे, चेतावनी देते हुए कहने लगे, मन अरादा अन तस्कुलहु उम्मुह, तुम में से जो भी चाहता है कि उसकी माँ उसके मरने पर मातम करे, वयुतम्मु वलदु, कि उसके बच्चे यतीम हो जाए, व तरमुला ज़ौजतु, कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, यल्क़नी मिन वराइ हाज़ल वादी, वो आए और उमर इब्न ख़त्ताब का रास्ता रोक कर दिखाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो अल्लामा इक़बाल ने कहा था ना, आईन जवां मर्दा, जो जवां मर्द होते हैं उनका ये आईन होता है, उनका ये नियम होता है, ये उसूल होता है, वो इस उसूल के पीछे बंधे होते हैं। आईन जवां मर्दा, हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। रूबाही का मतलब होता है कायरपना, बुज़दिली, डरपोक। हज़रत उमर कुफ़ारे मक्का के सामने बुज़दिली के मारे सरेंडर कर दे, कायरपने का और बुज़दिली का इजहार करे, तो फिर तो उमर इब्न ख़त्ताब की सारी जलालत शान खाक में मिल जाएगी। नहीं, उनको फेस टू फेस ललका कर चेतावनी देकर कहा कि जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, अपनी माँ के चेहरे की मुस्कान उजाड़ कर उसको मातम कराने पर मजबूर करना चाहता है, तो वो उमर इब्न ख़त्ताब का रास्ता रोक कर दिखाए, मैं पूरी शान के साथ हिजरत करने वाला हूँ। और हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। आग पर इनकी हुकूमत है, पानी पर इनकी हुकूमत है, मिट्टी पर इनकी हुकूमत है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मदीने की सरजमीन पर बड़ा ज़बरदस्त ज़लज़ला आया, ज़मीन लरज़ने लगी, वाइब्रेट होने लगी। हज़रत फ़ारूक आज़म खड़े, हाथ में दुर्रा था, गज़ब के मारे बेचैन होकर इतने ज़ोर से ज़मीन पर दुर्रा मारा और ज़मीन को मुखातब होकर कहने लगा, ज़मीन तो क्यों वाइब्रेट कर रही है, क्यों हिल रही है? क्या उमर इब्न ख़त्ताब ने तेरे ऊपर जुल्म सितम का मामला किया है? क्या मैंने तुझ पर अदल इंसाफ का मामला नहीं किया? हज़रत उमर का दुर्रा मारकर उसको ज़मीन को मुखातब करने की देर थी कि जब वो ज़लज़ला रुका, वो वक्त था। और आज का दौर है 2026 का, उस वक्त से लेकर आज तक मदीने की मुक़द्दस पाकीज़ा सरज़मीन पर आज तक कभी ज़लज़ला नहीं आया। तो मिट्टी पर और ज़मीन पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत। जब मुल्क मिस्र फ़तेह हुआ तो वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और ये भी बड़े शेरदिल इंसान थे, इनको दाहियतुल अरब कहा जाता था, अरब का सूरमा और पहलवान। तो उनको वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया गया। मिस्र की जो पूरी काश्त और फसल और बीक का दारो मदार था वो वहाँ के बहने वाले दरियाए नील के पानी पर था कि वो पानी हासिल करते, उस पानी के ज़रिए अपने खेतों को सैराब किया करते थे, उसके ज़रिए उसकी सिंचाई हुआ करती थी। अब मौका आया कि इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ी कि दरियाए नील बिल्कुल खुश्क हो गया। तो सारे अहले मिस्र हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में आए और उन्होंने फरियाद पेश की कि हज़रत, मामला ये है कि दरियाए नील पूरी तरह खुश्क हुआ है और हमारी परंपरा चली आ रही है कि जब तक कि हम एक नौजवान लड़की को फुल मेकअप के अंदर बना सवार कर, सजा सवार कर एक नौजवान दोशीज़ा को दरियाए नील के हवाले करके उसकी भेंट नहीं चढ़ा देते, दरिया के हवाले करके दरिया में उसको दफन नहीं कर देते, तब तक कि दरियाए नील जारी नहीं होता और पानी का कतरा नहीं आता। अब आप बताइए, इस्लामी सल्तनत का झंडा और फरीरा लहरा चुका है, तो हम उस परंपरा को जारी रखें? हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इस ढकोसलेबाजी की दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, तुम थोड़ा वेट करो, मैं हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में ख़त जारी करता हूँ, वहाँ से जो भी ऑर्डर इशू होगा, हुक्मनामा जारी होगा, हम उसको फॉलो करेंगे। कासिद रवाना हुआ, हज़रत फ़ारूक आज़म की खिदमत में पहुँचा, उन्होंने एक पार्चा मंगाया, इस तरह का एक कागज़ मंगवाया और उस पर कुछ कलिमात लिखे। अब वो कलिमात वो कासिद ने तो उस वक्त पढ़कर नहीं देखा, जब यहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने दरियाए नील के नाम एक ख़त लिखा था जो हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने उसको खोल कर देखा। हज़रत फ़ारूक आज़म ने दरियाए नील को मुखातब करते हुए ख़त लिखा, मिन अब्दिल्लाहि उमर इब्न अल-ख़त्ताब इला नील मिस्र,
اللہ کے بندے عمر ابن خطاب دریائے نیل کے نام ایک خط جاری کیا جا رہا ہے، اور آگے فرمایا ان کنت تجری من نفسک فلا حاجت لنا الیک، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں بھیا، وَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے اور بہتا ہے، فَإِنَّا نَسْأَلُ إِجْرَاكَ مِنَ اللَّهِ، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے حکم سے تیرے پانی کو جاری کر دے۔ تو اس خط کو لیا، اس کو اس طرح سے فولڈ کیا اور دریائے نیل کے مٹی کے اندر انہوں نے گاڑ دیا۔ تاریخ گواہ ہے، لوگوں کی گواہی ہے جنہوں نے اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم کا یہ خط حضرت عمرو بن عاص نے دریائے نیل کے حوالے کیا، اس کی سرزمین کے اندر دفن کیا۔ صبح ہونے سے پہلے 16 ہاتھ اونچائی تک اس کا پانی پہنچ چکا تھا۔ ابھی جو 11 گھنٹے پہلے 10 گھنٹے پہلے دریائے نیل خشک ہوا پڑا تھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر ایشو ہونے کے بعد 16 ہاتھ کی اونچائی پر اس کا پانی پہنچ چکا تھا۔ ہو گیا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور بادشاہت کا نمونہ کہ حضرت فاروق اعظم کی حکومت پانی اور دریا پر بھی ہے۔ آگ پر حکومت کس طرح تھی؟ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے اندر ایک پہاڑی کے غار سے زبردست بھیشن آگ نکل گئی، اور اتنی زبردست وہ آگ تھی کہ اس نے اپنے ارد گرد کی ساری چیزوں کو جھلسا کر بھسم کر دیا، ختم۔ اب لوگ مارے دہشت کے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے اپنی چادر مبارک اتاری اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، یہ چادر لے کر جاؤ اور جہاں وہ آگ ہے اس آگ کو یہ چادر دکھاتے جانا۔ حضرت تمیم داری نے وہ چادر سنبھالی اور آگ کے سامنے پیش کی۔ جب وہ چادر آگے بڑھاتے تو اس کی لہر پیچھے ہٹ جاتی، آگے بڑھاتے لہر پیچھے ہٹ جاتی، آگے بڑھاتے اور اس طرف آگ کو پیچھے دھکیلتے 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 تو اس غار جہاں سے وہ آگ نکلی تھی غار کے اندر لے۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، صحابہ کرام تابعین طبع تابعین کی گواہی ہے کہ وہ آگ کئی مرتبہ ظاہر ہوئی تھی، لیکن جب حضرت فاروق اعظم نے اپنی چادر مبارک اس کے سامنے پیش کی تو وہ آگ اس وقت سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی نمودار نہیں ہوئی اور کبھی بھی مدینے کے سرزمین والوں کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت عمر کی جلالت شان کے، ان کی جلالی پن کے کچھ قصے ابھی آپ سن چکے، لیکن اتنی جلالت شان کے باوجود بھی حضرت عمر کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ کتنے بھی غصے میں ہو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کی خاطر۔ ایک تو ان کی یہ وشیشتا تھی، اور دوسری یہ کہ فل غصے کے اندر بھی جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کا پاکیزہ نام ان کے سامنے لیتا یا قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتا تو منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر حضرت فاروق اعظم کا غصہ کافور ہو جایا کرتا تھا، فوراً آیت الہی کے سامنے وہ سرنڈر ہو جایا کرتے تھے اور خدا و رسول کے فیصلے کو اپنے فیصلے سے مقدم رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک منافق اور یہودی کے بیچ میں کوئی ٹاکرا ہوا، کسی بات کو لے کر رسہ کشی اور چپقلش ہو گئی۔ اس معاملے میں یہودی حق پر تھا اور منافق ناحق پر تھا، وہ عطی کر رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا۔ تو پہلے مقدمہ لے کر یہ دونوں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا اور اس کو ناحق قرار دیا۔ یہ منافق تو تھا، منافق تو منافق ہی ہوتے، آپ 2 ہفتے پہلے سن چکے مخبروں کے بارے میں سارا، تو منافقوں کو کسی دم چین نہیں آتا۔ تو وہ حضور کے فیصلے سے ناخوش ہو کر منافق کہنے لگا کہ نہیں بھیا مجھے اس فیصلے پر اطمینان نہیں ہے، ہم عمر ابن خطاب کے پاس جاتے ہیں اور عمر جو فیصلہ کریں گے وہ ڈکلیئرڈ مانا جائے گا، اگر ٹھیک ہے تیرا دل کی یہ اچھا اور آرزو بھی پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے نکل کر یہاں پہنچے اور سارا مقدمہ اور ماجرا انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے پورا معاملہ سماعت کرنے کے بعد ان سے چھوٹا ایک سوال کیا کہ بھئی یہ سارا مقدمہ جو تم میرے پاس لے کر آئے ہو، تم کو تو مجھ سے پہلے حضور کی پاکیزہ بارگاہ میں لے جانا چاہیے تھا۔ یہودی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو گھسیٹ کر لے کر گیا تھا، حضور نے فیصلہ بھی فرما دیا، میرے حق میں فیصلہ فرمایا اور اس کو ناحق قرار دیا۔ تو کہا کہ تم حضور کے فیصلے سے راضی نہیں ہو؟ تو منافق نے وہاں پر تھوڑا جو ہے نا اپنی تیوریاں چڑھائی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، نیام سے تلوار نکالی اور اس منافق کا سر قلم کرتے ہوئے کہا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہو تو اس کا فیصلہ عمر ابن خطاب کی تلوار کیا کرتی ہے۔ تو یہ جلالت شان کا عالم تھا، لیکن پریورٹی اور ترجیح کس کو دیا کرتے تھے؟ اللہ کے پاکیزہ کلام کو، اس کے احکامات کو اور حضور کے فیصلے کو۔ یہاں پر بھی حضور کے فیصلے کو مقدم رکھا کہ تم کو پہلے وہاں جانا چاہیے، وہاں کے فیصلے سے ناخوش ہو تو جو وہاں کے فیصلے سے راضی نہ ہو تو اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اب ایک محرم آنے والی ہے، 3-4 دن بعد شہادت کا واقعہ بھی تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس کا نام تھا فیروز اور اس کی کنیت تھی ابو لولو، وہ تھا مجوسی، آگ کا پجاری، آتش پرست۔ وہ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آیا ان کے دور خلافت میں اور کہنے لگا کہ جو میرے مالک ہیں نا وہ مجھ سے بھاری ٹیکس وصول کرتے ہیں،
کہا بھیا تیرا دھندا بزنس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نقش و نگاری کرتا ہوں، کارپینٹر ہوں، بڑی اچھی نقش و نگاری کرتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اتنے بڑے ایریے کے اندر تو اکیلا تو کارپینٹر ہے یار، تو اچھی خاصی تو جو ہے کمائی کر لیتا ہوگا، تو کتنے درہم کا تجھ سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے؟ کہا روزانہ 2 درہم کا۔ کہا کہ اتنی بڑی آمدنی، اتنی تگڑی آمدنی کے اندر 2 درہم تیری نظر کے اندر آ رہے ہو؟ میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یہ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہے، چلو۔ بس وہ حضرت عمر کے اس جواب سے ایسی خنس اور چرس اس نے اپنے دل کے اندر پالا کہ بس انتقام کا جذبہ اس نے اپنے دل کے اندر ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے مالک سے تو بدلہ نہیں لے رہا، لیکن میں عمر ابن خطاب تمہارے پاس یہ گہار لے کر آیا تھا، لیکن تمہاری طرف سے جواب ملا۔ تو جب اگلے مرتبہ حضرت فاروق اعظم اس کے پاس چکی بنانے گئے، وہ چکی بھی بنایا کرتا تھا، تو کہا کہ ہاں میں آپ کو بڑی اچھی چکی بنا کر دوں گا، اور ٹونٹ کرتے ہوئے کہنے لگا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس چکی کی شہرت اور چرچا پوری دنیا دیکھے گی۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے، اپنی فراست سے انہوں نے تاڑ لیا تھا اور اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے صحابہ سے کہنے لگے کہ بھیا یہ ہم کو دھمکی دے رہا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر نے یہ کہا بھانپ کر، تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ابھی اس کو گرفتار نہ کر لیجیے۔ کہا نہیں، وہ موقع کی طاق میں تھا۔ چند دن گزرے، 27 ذی الحجہ، اور ایک روایت ابھی آپ کے سامنے بیان کیا 26 ذی الحجہ، حضرت فاروق اعظم نماز فجر کی امامت کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے پہلے ہی سے تیاری کر کے رکھا تھا، اور اس نے اپنا خنجر زہر کے اندر ڈبو کر پوری طرح حضرت عمر کا مرڈر اور ان کو شہید کرنے کی پلاننگ کر رکھا تھا۔ وہ پہلے محراب کے اندر آ کر چھپ گیا تھا۔ پہلے زمانے کے اندر اس طرح فوکس والے، وہاں تو چراغوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، تو وہ کون سی گھڑی کے اندر محراب کے اندر آ کر چھپا تو کسی کے نظر میں نہیں پڑا، محراب میں آ کر چھپا۔ حضرت فاروق اعظم مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، صفیں لگ چکی تھی، اور صرف تکبیر تحریمہ کہا تھا حضرت فاروق اعظم نے، اللہ اکبر کہہ کر فجر کی نیت باندھی۔ وہ سامنے آیا، پے در پے ایک کے بعد ایک لگاتار اس نے حضرت فاروق اعظم پر زور سے 3 وار کیے۔ زہر کے اندر بجھا ہوا زہر تو کتنا خطرناک ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، سیکنڈ کے اندر انسان کے پورے بدن کے اندر زہر سرایت کر جاتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم زخموں کی تاب نہیں لا سکے، اور آپ کی اتڑیاں باہر نکل آئی، اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے جسٹ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آئے، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، انہوں نے مختصراً شارٹلی نماز کو مکمل کیا۔ حضرت فاروق اعظم کو اٹھا کر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد میں پھر اس نے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی کہ کسی طرح میری جان چھوٹے، لیکن صحابہ کرام کی صفیں تو ایک بھاری چٹان کی مانند، تو اس نے یک بیک ایک کے بعد ایک 13 صحابہ پر حملہ کیا، اور 7 صحابہ آن اسپاٹ وہاں پر شہید ہو گئے۔ لیکن صحابہ کرام نے بالآخر اس کو دھر لیا، گرفتار کر لیا، اور جب اس کو اندیشہ ہوا کہ میں چھوٹ نہیں سکوں گا، تو اس نے اپنے ہی ہاتھ میں تھامے ہوئے خنجر سے خودکشی کر لیا، اور آن اسپاٹ وہاں پر وہ مر گیا۔ اس طرح 3 دن گزرنے کے بعد جو بھی غذا حضرت فاروق اعظم کے پیٹ میں ڈالی جاتی، صحابہ کرام کی گواہی ہے کہ جو دودھ ان کو نوش کرانے کی کوشش کی جاتی کہ تھوڑی انرجی ملے، وہ پورا دودھ اتڑیوں کے ذریعے سے باہر نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب یکم محرم الحرام، محرم کی پہلی تاریخ آئی، اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملوں کی تاب نہیں لا سکے، اور انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ یکم محرم الحرام کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کے کارنامے، ان کے قبول اسلام کا بصیرت افروز واقعہ، ان کی خلافت کی کیا شان تھی، یہ سب آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ دعا فرمائے کہ پروردگار عالم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب